سبحان اللہ ما اجملک ما حسنک ما اکملک نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا سرور کونین نبی مکرم جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی عزت، احترام، تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارے پروگراموں کا تسلسل جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی تسلسل کو آگے لیے چلیں گے اور اپنی گفتگو کا سلسلہ اسی مقام سے شروع کریں گے جہاں پر ہم نے اپنے آخری درس میں یہ سلسلہ منقطع کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام، جانثار صحابہ، حکم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاتے ساتھ ہی مدینہ شریف کی طرف وقتاً فوقتاً ہجرت کر رہے تھے، اور سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم نے پچھلے درس میں عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانثار صحابی نے اپنے مال، دولت، کاروبار، اپنی ہر شے کو قربان کر کر مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرنے کو ترجیح دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صہیب نے بہت ہی نفع بخش سودا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جانثار یکے بعد دیگرے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر کر جا رہے تھے۔ اب مکہ شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ تین افراد موجود تھے۔ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو مدینہ شریف ہجرت کرتے ہوئے جاتے دیکھ رہے تھے اور ان کے خدشات میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کا یہ خدشہ اپنے کمال پر جا پہنچا جب انہوں نے یہ سوچا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ شریف ہجرت کر کر پہنچ گئے اور کل کو یہ لوگ اپنی افرادی قوت میں اضافہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یقیناً یہ مکے میں ہم سب کو کسی مصیبت میں مبتلا کر سکتے ہیں اور ہمیں جنگ کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکنے کے لیے ایک منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے واقعات آپ کے گوش گزار کروں، ایک اہم واقعہ جو اس مقام پر وقوع پذیر ہوا، جو بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا محرک بنا، یعنی یہ وہ واقعہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا بنیادی سبب بنا۔ وہ سبب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ رحمت للعالمین بنا کر آپ کو مبعوث کیا گیا، اب ضرورت اس امر کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے نفاذ کے لیے ایک ایسی جگہ ہو جہاں پر تمام مسلمانوں کو اخلاقی طور پر، اعتقادی طور پر، معاشرتی طور پر ٹرین کیا جا سکے۔ مکے کے اندر یہ چیزیں ممکن نہ تھیں کیونکہ یہاں پر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے والوں کی تعداد بہت کم رہی، لہٰذا یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر ایک ایسی ریاست کو قیام عمل میں لائیں جس کے اندر مسلمانوں کو ہر جہت سے تربیت کر کر اس دنیا میں تبلیغ کے نقطہ نظر سے بھیجا جا سکے۔ نہ ہی معاشرتی، نہ اخلاقی، نہ اعتقادی تربیت کا ماحول مکے میں میسر تھا، لہٰذا یہ وہ بنیادی سبب ہے کہ دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے اور وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے ان کی تربیت کے لیے ایک ایسی جگہ مسلمانوں کو چاہیے تھی اور ایک ایسی جگہ مسلمانوں کے لیے درکار تھی جہاں پر مسلمان ایک آزادانہ زندگی جی سکیں اور ایک ریاست قیام عمل میں لا سکے جہاں پر مسلمان رہن سہن کے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارکان اسلام سیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقوق العباد کی تعلیم لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقوق اللہ وغیرہ کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ لہٰذا یہ وہ بنیادی محرک ہے، یہ وہ بنیادی وجہ ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ شریف تشریف لے جانا پڑا۔ ایک اور بہت خوبصورت وجہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے المواہب الدنیا کے اندر بیان فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا سبب کیا ہے، اور یہ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے کہ جن حکمتوں کے تحت آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل فرمائی تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی، یا باری تعالیٰ میں نے مکے کے اندر تیرے گھر کو بنایا، یا اللہ اس شہر کو حرم بنا دے، اس کو برکتوں والا بنا دے۔ یہ اس دعا کا مفہوم ہے، لہٰذا آپ کی دعا سے مکہ برکتوں والا ہوا اور یہاں پر ایک نماز کی ادائیگی 1,00,000 نمازوں کے برابر قرار دی جا سکتی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ شریف ہجرت کر کے جانا، اس کے اندر یہ حکمت بھی کار فرما نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف جب پہنچے تو مدینہ آپ کی وجہ سے فضیلت والا ہو جائے، شرف والا ہو جائے، اور اس کی فضیلت، اس کا شرف ظاہر ہو جائے، اور یہ حکمت کھل کر سامنے آ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عظمتوں میں کسی جگہ میں رہنے کے محتاج نہیں کہ آپ مکے میں رہتے تو آپ صاحب فضیلت تھے، بلکہ جگہیں آپ کی نسبت کی وجہ سے فضیلت والی کہلاتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ مدینہ شریف تشریف لے جائیں، اور مدینہ شریف آپ کے ذریعے ان برکتوں سے مشرف ہو جائے، ان برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مدینہ کو بھی نواز دے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایع نشان تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق علماء کرام، جن میں قاضی ایاز اور ابن عقیل حنبلی اور امام قسطلانی جیسے جلیل القدر علماء کرام شامل ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مدینے کو فضیلت ملی، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ جگہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی محتاج ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ کی نسبت کے محتاج نہیں کہ آپ کی عظمت فلاں جگہ پر رہنے کی وجہ سے ہے، بلکہ فلاں جگہ کی عظمت اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے بڑھا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف ہجرت کا حکم ارشاد فرمایا۔ جب آپ مدینہ شریف پہنچے تو مدینہ شریف بھی برکتوں والا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ شریف کے متعلق وہ برکتیں، وہ رحمتیں، وہ فیوز و برکات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے جو اپنے محبوب کی نسبت کے شایع نشان تھے۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہی وہ وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے مدینہ شرف پا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، یا باری تعالیٰ میں تیرے راستے میں شہادت کی موت مرنا چاہتا ہوں، لیکن خواہش یہ ہے کہ میری یہ موت مدینہ شریف کے اندر ہو جائے۔ امام مالک ہوں، سیدنا عمر فاروق ہوں، ان جیسے علماء کرام، صحابہ کرام، یعنی مقتدر شخصیات کا عقیدہ یہی رہا کہ مدینہ شریف فضیلت میں، شرف میں مکہ شریف سے زیادہ ہے۔ اس پر تو انشاءاللہ العزیز آگے ایک مقام پر گفتگو آ رہی ہے، اس مقام پر ہم بڑی تفصیلی اور سیر حاصل بحث دلائل کے ساتھ کریں گے۔ یہاں پر فقط اتنا بیان کرنا کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مدینہ شریف بھی شرف والا ہو گیا۔ یہ دوسری حکمت تھی۔ پہلی حکمت میں بیان کر چکا کہ مسلمان اسٹیٹ، مسلمان ریاست کا قیام عمل میں لانا یہ ترجیحانہ بنیادوں پر ضروری تھا،
اور ان مسلمانوں کی تربیت کرنا بھی ضروری تھی جو دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اور یہ باتیں یقینی طور پر مدینہ شریف کے اندر بآسانی پوری ہو سکتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ ہجرت کا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے بس اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے منتظر تھے۔ دوسری طرف قریش مکہ، کفاران مکہ اس اندیشے میں مبتلا تھے، اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ہجرت فرما کر اپنے غلاموں تک مدینے جا پہنچتے ہیں تو پھر آنے والی گھڑیاں ہمارے لیے کوئی اچھا پیغام نہیں لائیں گی۔ کل کو کسی دور پر بھی، کسی لمحے، کسی ساعت میں ہمیں جنگ جیسی گمبھیر صورتحال کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں ان تمام لوگوں نے، شریر لوگوں نے، ان کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک منصوبہ تیار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر صورت مدینہ میں پہنچنے سے روکا جائے، تاکہ مسلمانوں کے اندر جو یگانگت ہے اس کو پارا پارا کیا جا سکے۔ مسلمانوں کے اندر تو اتفاق و اتحاد ہے، اس کی بنیادی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لہٰذا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو معاذ اللہ کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے تو پہنچایا جائے، تاکہ مسلمانوں کو ملی وحدت یہ پارا پارا ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے لیے منصوبہ سازی کرنے کے لیے تمام کفاران مکہ دار الندوہ کے اندر اکٹھے ہوئے۔ یہ مکے میں ایک مقام تھا، لیکن اس مجلس میں شامل ہونے کے لیے دو شرائط ضروری قرار دی گئی۔ ایک شرط یہ تھی کہ وہ فرد جو اس میٹنگ کے اندر، اس منصوبے کے اندر حصہ لیں، ان کا تعلق کسی قریشی قبیلے کے افراد سے ہو، یعنی وہ شخص کسی قریشی قبیلے کا فرد ہو، اور اس کی عمر 40 سال یا اس سے زیادہ ہو۔ یعنی دو شرطیں ہیں اس مجلس میں، اس محفل میں آنے کی، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبہ سازی کی جا رہی ہے کہ قریشی قبیلے کے افراد ہوں اور 40 یا 40 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو۔ ان قیودات سے ابو جہل کو مستثنی رکھا گیا، کیونکہ اس کی عمر ابھی 40 سال کی نہ ہوئی تھی، بلکہ اس کی داڑھی بھی ابھی مکمل طور پر اس کے چہرے پر ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ لیکن عمر میں کم سن ہونے کے باوجود ابو جہل کو اس منصوبہ سازی کی میٹنگ کے اندر بلایا گیا۔ اس کی بڑی وجہ اس کی اسلام دشمنی تھی اور اس کی حاضر دماغی تھی۔ وہ اپنے تمام حلقہ احباب میں انتہائی عقل مند اور ذہین و فطین سمجھا جاتا تھا۔ لہٰذا ان لوگوں کی رائے یہ تھی کہ ابو جہل یقیناً ایک اچھی حکمت بھری بات ہم تک پہنچائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا بہترین منصوبہ ہم تک پہنچے گا۔ لہٰذا ان قبائل میں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشی حضرات موجود تھے، جیسا کہ بنو عبد شمس، بنو نوفل بن عبد مناف، بنو عبد الدار بن قصی، بنو اسد بن عبد العزا، بنو مخزوم، بنو سہم، بنو جمحہ، ان تمام قبائل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنان موجود تھے۔ ان قبائل میں سے شرکت کرنے کے لیے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو سفیان، طعیمہ بن عدی، جبیر بن مطعم، حرس بن عامر بن نوفل، نضر بن حارث بن کلدہ، ابو البختری بن حشام، زمع بن اسود بن مطلب اور حکیم بن حزام، ابو جہل بن حشام اور امیہ بن خلف جیسے لوگ اکٹھے ہوئے۔ اس میٹنگ کو دار الندوہ کے اندر منعقد کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ذہن سازی کی جا رہی تھی، ایک منصوبہ تیار کیا جا رہا تھا کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پہنچنے سے روکا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے جو کفار کو ممکنہ طور پر خطرات ہیں ان کو کیسے روکا جا سکے۔ اس محفل میں یا اس مجلس میں شامل ہونے کے لیے ابلیس بھی شیخ نجدی کی صورت میں، نجد کے ایک باشندے کی صورت میں ظاہر ہوا، جس نے اپنے آپ کو ریشمی جبے سے زیب تن کر رکھا تھا، اور وضاقتہ کسی رئیس قبیلہ کی طرح تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے شیخ تم کون ہو؟ تو ابلیس کہنے لگا میرا تعلق اہل نجد سے ہے، میں ان کا رئیس ہوں، ان کے قبائل میں سے ایک قبیلے کا سردار ہوں۔ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب منصوبہ سازی کی گئی اور ابلیس اس منصوبہ سازی کا حصہ بنا، یہ شیخ نجدی کی صورت میں آیا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف
ہر عملی اقدام کی تائید کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ میں بھی کچھ دو احادیث اس طرف اشارے دیتی ہیں کہ نجد وہ سرزمین ہے جہاں سے اسلام کے خلاف لاوا ابلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ یمن سے تشریف لائے اور ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کے لیے دعائے برکت فرمائیے۔ آپ نے دعا فرمائی یا اللہ یمن میں برکت فرما۔ اس کے بعد ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ شام میں بھی برکت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا اللہ شام میں بھی برکتیں عطا فرما۔ ایک فرد جس کا تعلق اہل نجد سے تھا، یعنی وہ نجدی تھا، اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی نجدنا، آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نجد میں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جواب نہیں ارشاد فرمایا۔ اس نے دوسری بار جب یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پر مزید کوئی گفتگو نہ فرمائی اور آپ نے اس پر خاموشی اور سکوت جاری رکھا۔ تیسری بار اس شخص نے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل نجد کے لیے بھی دعا فرمائیے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہی مقام ہوگا جہاں سے شیطان اپنا سینگ نکالے گا۔ اگر تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھا جائے اور غیر جانبدار ہو کر اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کیا جائے تو تاریخ خود اس بات کی شاہد ہے کہ نجد وہ سرزمین رہی جہاں سے فتنوں نے سر نکالا اور بڑے بڑے فتنہ پرور لوگ نجد سے پیدا ہوئے، اور ان لوگوں کے ایما پر، ان کی تحریک پر ایسی تحریکیں چلیں جنہوں نے اسلام کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اہل نجد میں سے چند افراد آئے کہ ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی رہنمائی چاہیے، آپ ہمارے ساتھ افراد بھیجیے، صحابہ بھیجیے جو اہل نجد کے لیے تبلیغ اور دعوت کا کام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی اخشی اہل نجد، میں نجدیوں سے دین کے معاملے میں ڈرتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ 70 صحابہ کو بھیج دیا اور ان لوگوں نے راستے میں ہی ان 70 صحابہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ یہ ان نجدیوں کے افعال ہیں، ان کے اعمال ہیں، ان کے کرتوت ہیں جس کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرمایا کہ نجد وہ مقام ہوگا جہاں سے شیطان اپنا سینگ نکالے گا، اور آج پھر اسی منصوبہ سازی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ابلیس شیخ نجدی کی صورت میں ظاہر ہوا اور کہنے لگا شیخ من اہل نجد، اہل نجد، میں اہل نجد کا سردار ہوں، سامع بالذی، میں نے یہ بات سن رکھی ہے، اتعدتم لہ فحضر معکم لیسمع ما تقولون وعسى ان لا يعدمکم منہ راعیا ونصحا۔ اس نے کہا کہ میں اس لیے اس مجلس میں آیا ہوں کہ جہاں تم اکٹھے ہوئے میں بھی حاضر ہو کر تمہاری گفتگو سنوں، مجھے امید ہے کہ میں تمہیں کوئی بہتر مشورہ اور رائے دے سکوں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف عملی طور پر ایک شیخ نجدی کی صورت میں آیا، اور اس کا شیخ نجدی کے حلیے میں آنا یہ بھی جن اسباب میں سے ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا کہ اسلام کے خلاف جو لاوا نجد کی سرزمین سے ابلا ہے وہ کہیں اور سے ظاہر نہیں ہوا۔ بہرکیف تمام لوگ دارالندوہ کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنی اپنی رائے شروع کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح گزند یعنی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ابو البختری بن حشام وہ گویا ہوا، یعنی اس نے کلام کیا، میری رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زنجیروں سے باندھ کر ایک مقفل مکان میں بند کر دیا جائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ خاتمہ زہیر اور نابغہ جعدی کی طرح ہو جائے، یعنی یہ دونوں شعراء کو جس طریقے سے باندھ کر مقفل گھروں کے اندر رکھ کر مارا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی معاملہ کیا جائے۔ یہ سن کر یہ بات جیسے ہی ابلیس کے کانوں میں پڑی، یہ سن کر شیخ نجدی یعنی ابلیس بولا لا واللہ ما حاز لکم برأیی، یہ رائے بالکل لغو ہے، فضول ہے، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبان کو اس بات کا علم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ پر بند کر کر باندھ دیا گیا ہے تو وہ یقیناً حملہ کر کر ہمارے لیے مصائب تکالیف پیدا کریں گے اور ایک جنگ کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔
کفار چونکہ جنگ سے بچنا چاہ رہے تھے، اس لیے انہوں نے شیخ نجدی یعنی ابلیس کی تدبیر کو پسند کیا اور ابو البختری بن حشام کی تدبیر کو رد کر دیا گیا، کیونکہ اس سے جنگ کے خطرات مزید بڑھ رہے تھے۔ دوسرے نمبر پر ابو الاسود ربیعہ بن عمرو العامری کہنے لگا، میرا خیال ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر بدر کر دینا چاہیے، آپ جہاں چاہیں چلے جائیں، کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری جان چھوٹ جائے گی اور ہم سکون سے زندگی کے چند دن گزار سکیں گے۔ شیخ نجدی یعنی ابلیس سے چپ نہ رہا جا سکا، اس نے کہا یہ رائے بھی پہلی رائے کی طرح لا یعنی ہے، فضول ہے، اس پر بھی عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے در بدر کیا گیا تو آپ کسی اور مقام پر جا کر اپنی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کریں گے اور وہ خطرات بدستور بڑھتے جائیں گے کہ کل کو یہ لوگ افرادی قوت کے ساتھ ہم پر حملہ کریں گے اور مکے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، لہٰذا یہ بات قابل غور نہیں۔ لہٰذا اب ابو جہل جو ان میں سب سے زیادہ اسلام دشمنی میں معروف و معلوم تھا، وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا ان ناخذ من کل قبیلۃ شابا فتى جلیدا نصیبا وسیطا فینا ثم نؤتی کل فتى منهم سیفا صارما ثم یعمد الیہ فیضربوہ بہا ضربۃ رجل واحد فیقتلوہ فنستریح منہ۔ ہم ہر قبیلے سے ایک نوجوان جرأت مند عالی نسب اپنے قبیلے کا سردار منتخب کرتے ہیں اور ہر قبیلے کے سردار کو یعنی اس نوجوان کو ایک تلوار سونپ دیتے ہیں، پھر وہ سب مل کر یک بارگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں اور ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ اس طرح یہ ہوگا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نجات مل جائے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قریش تمام افراد کے ساتھ جنگ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، لہٰذا وہ دیت پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون بہا پر ہی راضی ہو جائے گا اور یہ بات آئی گئی ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہم اپنے راستے سے ہٹا دیں گے اور ان کا قبیلہ تمام قبائل کے ساتھ جنگ مول لینے کا خطرہ کبھی نہیں لے گا، لہٰذا یہ بات جلد ہی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ یہ سن کر ابلیس خوشی سے اچھل پڑا، کہنے لگا القول ما قال الرجل هذا الرأي لا رأي غيره، یعنی یہ تجویز وہ ہے جو اس شخص نے کہی ہے کہ اس کے علاوہ کسی رائے کی ضرورت نہیں۔ یہ بڑی اچھی تجویز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستے سے اس طریقے سے ہٹا دیا جائے۔ سب حاضرین نے اس بات کی تائید کی اور اس تجویز پر متفق ہو گئے۔ یوں یہ بات طے ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طریقے سے راستے سے ہٹانے کا منصوبہ ہے، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک طرف کفار اپنا خفیہ منصوبہ تیار کر رہے تھے، دوسری طرف زمین و آسمان کا رب خدا وحدہ لا شریک اپنے محبوب کو بچانے کے لیے خفیہ تدبیر فرما رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ انفال آیت نمبر 30 کے اندر فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور یاد کیجئے جب خفیہ تدبیریں کر رہے تھے وہ لوگ آپ کے متعلق جنہوں نے کفر کیا، آپ کو قید کر دیں، آپ کو شہید کر دیں، آپ کو جلا وطن کر دیں، وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا۔ اللہ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آج ہی کی رات یعنی اسی رات ہجرت کا حکم ارشاد فرما دیا۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہجرت کا حکم دیتے ہیں، آج رات آپ اپنے بستر پر آرام نہ فرمائیے۔ اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے اگرچہ پیاسے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باطنی طور پر بغض و عنات رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے آپ کے گھر کے گرد دائرہ بنا کر اور ایک کثیر اجتماع کی صورت میں کھڑے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت عالم ہے، ہادی عالم ہے، ہادی اعظم ہے، مرشد اعظم ہے۔ آپ نے اپنے غلاموں کی تربیت بھی فرمانی تھی، لہٰذا ان سخت حالات میں بھی اپنے دشمنوں کی سونپی ہوئی امانتوں کو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے کیا اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور فرمایا اے علی میری اس سبز چادر کو اوڑھ کر لیٹ جاؤ اور
تمہارے قریب کوئی شے نہ آ سکے گی جو تمہیں ناپسند ہو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف سے ایک غیبی خبر بھی آپ کو دے دی، اے علی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، آپ بے فکر ہو کر میرے بستر پر سو جائیے اور ان لوگوں کی امانتیں ان کو واپس سونپ کر آپ بھی مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرما لیجئے گا. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے اپنے نفس کو قربانی دے کر اس ہستی کی حفاظت کی ہے جو ان تمام لوگوں سے افضل ہیں جنہوں نے اس زمین کو اپنے پاؤں سے روندا. یعنی روئے زمین پر چلنے والے تمام افراد سے سب سے افضل رسول اللہ کی ذات ہے. اور علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، کیونکہ یہ بات عین ممکن تھی جب کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر نہ پائیں تو پھر جلال میں غصے میں پاگل ہو جائیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کسی قسم کا بھی نقصان پہنچایا جا سکتا تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آپ نے امانتیں سونپی. اس سے پہلے آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ارشاد فرما چکے تھے، اے ابو بکر آپ نے ہجرت کے معاملے میں جلدی نہیں فرمانی، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کوئی رفیق سفر بنا دے. لا تعجل لعل اللہ یجعل لک صاحبا، کہ اے ابو بکر آپ نے جلدی نہیں فرمانی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج شناس رسول تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے انداز کو بہتر سمجھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز تکلم سے آگاہ تھے، رموز شناس تھے، فوراً سمجھ گئے کہ میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہجرت فرمائیں گے اور آپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا بھی حکم نہیں دیا گیا تھا اور حالات کچھ معمول پر چل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے ایک دفعہ دن میں ضرور آپ کے گھر تشریف لایا کرتے تھے. لیکن جس دن ہجرت کا حکم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ہمارے گھر 2 بار تشریف لائے، ایک بار صبح اور ایک بار اس وقت جب آپ نے صدیق اکبر کو اپنی معیت میں لیا. جب آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دی اور فرمایا اے ابو بکر چلیے، اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم ارشاد فرما دیا ہے، تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے والد محترم افضل البشر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کہا جاتا ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ خوشی سے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ کے اگلے الفاظ بڑے قابل توجہ ہیں اور اہل محبت کے دلوں کو ہلا دینے والے ہیں. فرماتی ہیں فواللہ ما شعرت قط قبل ذلك اليوم ان احدا يبكي من الفرح حتى رأيت ابا بکر يبكي يومئذ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کا حکم سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے اتنا روئے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اس دن مجھے جا کر معلوم ہوا کہ خوشی سے بھی انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو دیکھ کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ جوش فرحت سے کسی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہوں. اس مقام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ روافظ کی مشہور تفسیر امام حسن عسکری سے ایک حوالہ دیتا چلوں جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاؤں پر ایک سند کی دلیل رکھتا ہے اور اہل بیت کے ایک امام کے بقول، کیونکہ یہ روافظ کے ہاں یعنی اہل تشیع کے ہاں معتبر تفسیر سمجھی جاتی ہے، اس تفسیر کا حوالہ یہاں پر نقل کرنا یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے کیا فرمایا؟ تفسیر حسن عسکری ہے ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بکر ارید ان تکون معی یا ابا بکر تطلب کما اطلب وتعرف بانک انت الذی تحملنی علی ما ادعیہ فتحمل انی انواع العذاب. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے کہا اے ابو بکر کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم میرے ساتھ ہو جس طرح میری تلاش کی جاتی ہے؟
اسی طرح تمہاری تلاش بھی کی جائے، اور تم اس بات سے پہچانے جاؤ جس دین کی تبلیغ کر رہا ہوں اس پر تم نے مجھے برانختہ کیا، تیار کیا، میری وجہ سے تمہیں طرح طرح کے عذاب دیے جائیں، کیا اس بات پر تم راضی ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے اور اس حدیث کو ذہن میں رکھیے کہ انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک وہ اپنی جان، مال، اپنی اولاد، ہر شے سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چاہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی اپنے ذہنوں میں رکھیے اور آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے۔ فرمایا قال ابو بکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ان لو عشت عمر الدنیا واعذب فی جمیعها اشد عذاب لا ينزل علی موت مریح ولا فرج منیح وکان فی ذلک فی محبتک لکان ذلک احب الی من ان اتنعم فیها وانا مالک لجمیع ممالک ملوکها فی مخالفتک ما اہلی وولدی الا فداءک۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ اگر میری اتنی زندگی ہو جتنی دنیا کی عمر ہے، یعنی قیامت تک میں زندہ رہوں، اس طویل زندگی میں مجھے سخت ترین عذاب سے گزارا جائے، نہ مجھ پر وہ موت نازل ہو جو مبتلا عذاب کو راحت پہنچاتی ہے، یعنی انسان مر جائے تو اس کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی عمر خضری عطا فرمائے، اتنی لمبی زندگی دے کہ جب تک دنیا فنا نہیں ہوتی میں تکلیفوں میں مبتلا ہو جاؤں، اور مجھ پر موت نہ آئے جو مجھے ان تکلیفوں سے نجات دے، اور نہ مجھے ان مصائب سے نجات دی جائے۔ یہ سب اذیتیں یا رسول اللہ مجھے آپ کی محبت کی وجہ سے دی جائیں تو یہ ساری اذیتیں اور عذاب مجھے اس بات سے محبوب تر ہیں کہ آپ کی مخالفت میں نعمت و مسرت کی زندگی بسر کروں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قیامت تک جیوں، ایک ایک دن عذاب کے اندر گزاروں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں آپ کی مخالفت میں ایک دن بھی گزاروں، دنیا کے سارے بادشاہوں کے ملکوں کا مالک بن جاؤں، میرے بیوی بچے سب حضور آپ پر قربان ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ہر شے آپ پر قربان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے ارادوں پر آگاہ ہے، جو تمہاری زبان پر کلام جاری ہوا اور آپ کے دل کو اسی کا ترجمان پایا، آپ کے دل میں جو بات تھی وہی آپ کی زبان پر آئی، یہ کوئی منافقت نہیں ہے، جو آپ نے بات کہی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، وہی بات آپ کے دل میں ہے، اور آپ میرے لیے بمنزلہ کان اور آنکھ کے ہیں، اور آپ کا مقام ایسے ہی ہے جیسے جسم سے سر کا، بدن سے روح کا جو تعلق ہے وہی تعلق اے ابو بکر میرا اور آپ کا ہے۔ میں وہاں سے متن پڑھ دیتا ہوں تاکہ اہل محبت کے دلوں کو مزید تسلی حاصل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا لا جرم ان اطلع اللہ علی قلبک ووجد ما فیہ موافقا لما جرى علی لسانک جعلک منی بمنزلۃ السمع والبصر والراس من الجسد وبمنزلۃ الروح من البدن۔ اے ابو بکر آپ میرے ساتھ ایسے ہی ہیں جیسے سر کے اندر کان اور آنکھیں، جسم سے سر کا اور بدن سے روح کا تعلق ہے، ایسے ہی میرا آپ کا تعلق ہے۔ بہرکیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تیار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو امانتیں سونپ رہے ہیں، اور ان لوگوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو امانتیں سونپ کر آپ میرے پاس تشریف لے آئیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا جا چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس پر موجود ہیں اور بالکل بے فکر ہو کر وہاں سے اللہ کا حکم اس کا منتظر ہیں کہ اللہ مجھے جب حکم دے تو میں ان لوگوں کے اندر سے نکل جاؤں۔ کفار اپنے اس منصوبے پر فخر کے اندر مبتلا ہیں کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ممکنہ طور پر آخری دن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی فرما رہا تھا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ نادان چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے، لیکن اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا کر رہے گا، خواہ سخت ناپسند کریں اس کو کافر جو مرضی کر لیں، اے محبوب آپ کی گرد راہ کو بھی نہیں پا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنے گھر سے اپنے کاشانہ اقدس سے نکلے اور آپ سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے بنا دی ان کے سامنے ایک دیوار، ان کے پیچھے ایک دیوار، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، پس وہ کچھ نہیں دے سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین سے ایک چٹکی مٹی لے کر ان کی طرف پھینک دی، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے کھڑے ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہ ہو سکا، ان کو نظر ہی نہ آ سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محاصرے کے درمیان میں سے، یعنی اس دائرے کو چیرتے ہوئے نکل گئے ہیں جس پر ان کو بڑا ناز تھا۔ یہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے کھڑے تھے، علامہ زینی دہلان کہتے ہیں ان کے نام حکم بن ابو العاص، عقبہ بن ابو معید، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، زمع بن اسود، ابو الحیثم اور ابو جہل تھے۔ لیکن باوجود یہ کہ انتہائی کوشش کے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پا سکے۔ ایک شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، اس نے آ کر ان لوگوں کو مطلع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے درمیان میں سے نکل گئے ہیں اور تمہارے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے تمہارے اندر سے تمہارے محاصرے کو توڑتے ہوئے نکل گئے ہیں۔ لیکن انہوں نے اندر جھانک کر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبز چادر اوڑھے ہوئے لیٹے تھے۔ انہوں نے اس شخص کی بات کی تکذیب کی اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے گھر میں موجود ہیں اور چادر اوڑھے آرام کر رہے ہیں۔ کافی دیر انتظار کے بعد جب ان لوگوں نے اندر جا کر دیکھا تو وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات والا صفات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محاصرے سے نکل چکے تھے۔ اس مقام پر کفار کے ذہن میں جو پہلی بات آئی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ غم گسار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ جان نثار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان کی بازی لگانے میں کوئی حیل و حجت نہیں کریں گے، تو یہ بات حتمی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھا یہاں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہی تشریف لے کر گئے ہوں۔ ایک بات اس مقام پر قابل توجہ ہے، کفار بھی جانتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پر جانا پڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام سے ہمیں ملیں گے۔ یہ بات میں نے ضمنی طور پر عرض کر دی، صاحبان عقل و فراست میرا اشارہ سمجھ چکے ہیں، میں بات کو آگے لیے چلتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا مال و اسباب تمام کا تمام سمیٹ کر اس کو بیچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے اپنے ساتھ مال و متاع لیے ہوئے رسول اللہ کے منتظر ہیں۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے پر دستک دیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً چلنے کے لیے حامی بھرتے ہیں اور یہاں سے ہجرت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکل رہے تھے اور مدینہ شریف کی طرف جا رہے تھے اور مکے کی حدود کو چھوڑ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مڑ کر مکے کو دیکھا اور الوداع ان الفاظ سے کہا واللہ انکی لأحب ارض اللہ الی وانکی لأحب ارض اللہ الی اللہ ولولا ان اہلک اخرجونی ما خرجت منکی۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ باخدا اے مکے کی سرزمین، تو مجھے اللہ کی ساری زمینوں سے زیادہ محبوب ہے، بے شک اللہ کی تمام زمینوں سے اللہ کو بھی پیاری ہے، اگر تیرے رہنے والوں نے مجھے یہاں سے نہ نکالا ہوتا تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو مکے اور مدینے کا تقابل کرتے ہوئے مکے کی عظمت اور شان کے منافی بہت سی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو ناقابل برداشت ہیں اور سماعتیں ان کو سننا نہیں چاہتی۔ مکہ بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب کا محبوب گھر رہا ہے اور مدینہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے قیام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس شہر کی نسبت ہو جائے، آپ کے قدمین جس مقام پر لگ جائیں، وہ اہل ایمان کے لیے سروں کا تاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اطیبکی من بلد واحب الی ولولا ان قومی اخرجونی منکی ما سکنت غیرکی۔
آپ نے فرمایا مکہ کے شہر تو کتنا پاکیزہ ہے اور تو مجھے کتنا پیارا ہے، اگر میری قوم نے مجھے یہاں سے نہ نکالا ہوتا تو میں ہرگز کسی اور شہر میں سکونت اختیار نہ کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے ہجرت فرمانے کے ارادے سے نکل چکے ہیں، اور مکہ شریف جہاں آپ نے اپنا بچپن گزارا، جہاں کے گردش لیل و نہار نے آپ کو عروج و زوال دکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سخت تکلیف دہ حالات بھی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں نے آپ پر جان نثاری کی اعلیٰ مثالیں بھی قائم کی، اپنے مالوں کو لٹا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیفیں اٹھائیں۔ یہیں پر بیت اللہ شریف تھا جو آپ کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس میں بھرپور معاونت کی تھی۔ اسی مقام پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی دعائیں کی گئی تھیں۔ یہی وہ مقام تھا جہاں پر انبیاء علیہم السلام نے آ کر طواف کیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں انبیاء علیہم السلام نے اسی مقام پر اپنی جانیں اللہ کی بارگاہ میں سپرد کی، اور اسی مقام پر آ کر سپرد خاک ہوئے۔ یہی وہ مقام ہے جو زمین پر قبلہ اول کا درجہ رکھتا ہے۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جگہ کے ساتھ بھی بہت سی وابستگی رہی، لیکن حالات اب کچھ اس ڈگر پر چل چکے تھے کہ ایک مسلم ریاست کا قیام عمل میں لانا بھی ضروری تھا، نو مسلم لوگوں تک دین پہنچانے کے بعد ان کی تربیت کرنا بھی ضروری تھی۔ اس کے لیے ایک ریاست کا قیام عمل میں لایا جاتا، اس کے لیے ہجرت کرنا بھی ضروری تھا۔ بہرکیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر آپ ہجرت کے ارادے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ جانثار صحابی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ محبت رکھنے والی شخصیت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے ہوئے کبھی خود کو آگے کرتے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر یہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے یہ اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ کافر آپ پر سامنے سے حملہ کریں گے تو میں سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہوں، اور آپ پر پیچھے سے حملہ کیا جائے گا میں آپ کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ جب دل میں اندیشہ جنم لیتا ہے کہ آپ کے دائیں طرف سے آپ پر حملہ کیا جائے گا تو پھر میں آپ کی دائیں طرف چلتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اندیشہ ہوتا ہے کہ دشمن آپ کی بائیں جانب سے حملہ کرے گا تو میں آپ کی بائیں جانب چلتا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاری کی وہ اعلیٰ مثالیں ہیں جو صحابہ نے قائم کی، اپنی جان، اپنی مال و متاع، اپنی اولاد کی فکر نہ کی، بستے بسائے گھر چھوڑ دیے، کاروبار چھوڑ دیے، اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی ممکنہ کوشش کی۔ یہ انسانی وفا کی معراج نہیں تو کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے قدموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے انہوں نے محبوب کریم کے ساتھ وفاؤں کا تعلق جوڑے رکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی وفاؤں کا صدقہ ہمیں بھی انہی وفاؤں کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے درس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ ہجرت فرمانے کے لیے نکل چکے ہیں، اور اس کے بعد غار ثور میں قیام ہے۔ کچھ یہاں پر باطنی رموز بھی انشاءاللہ معارف بیان کیے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کے سفر کے دوران ام معبد کی بکریوں کا جو معاملہ ہے، جو مشہور ہے، ابن جوزی نے الوفا میں نقل کیا، اس کو بیان کیا جائے گا۔ مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ اور کس اہتمام کے ساتھ آپ کو استقبال کرتے ہوئے مرحبا کہا گیا، یہ تمام واقعات انشاءاللہ ہمارے اگلے دروس کا حصہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاؤں کا صدقہ ہم سب کی خطائیں معاف فرمائے، ہمارے جمیع متعلقین کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ